السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرصد کریں حبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ کر سب سے آج ہم کویسچن کریں گے، خواب کے اندر انسان اگر نوخن دیکھ رہا ہے، عورت دیکھ رہی ہے یا مرد تو کاٹ رہا ہے، بڑھے ہوئے نوخن ہیں، تو ان کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آج ہم شیخ صاحب سے ڈیٹیل سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، خواب کے اندر انسان ناخن دیکھتا ہے کہ وہ تراش رہا ہے ناخن، اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ اس کا قرض دور ہو جائے گا۔ اگر تراش نہیں رہا، بڑے بڑے ناخن ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ قرض اٹھائے گا یا نقصان کرے گا۔ صرف خواب کے اندر ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو پریشانی، غم، مصیبت آنے کا اشارہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی بھی مصیبت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ جو بھائی بہن دنیا کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں، شاید میرے اوپر ہی مصیبتیں آ رہی ہیں، نہیں، آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی گئی ہے۔ وَبِالْقَدْرِهِ وَشَرِّهِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے، اور تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس لیے تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اس طرح خواب کے اندر انسان ناخن ٹوٹتا وہ دیکھتا ہے تو اچانک کو مصیبت آئے گی، اچانک کو پریشانی آئے گی۔ اب خواب کے اندر سے دیکھ تو لیا ہے کہ کوئی یعنی میرا ناخن ٹوٹ گیا ہے، کوئی مصیبت آئے گی، تو اب بچنا کیسے؟ اس کے لیے پہلے تیار ہو جائے۔ کوئی مصیبت آئے گی، آپ پہلے تیار ہو جائیں اور دعائیں پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، نماز پڑھے، خواب کو ضائع کرے، اس کو نہ بتائے، اور پراپر استغفار کرے، وہ کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ بندے پہ مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ اپنے اعمال کو دیکھے کہ میرے عملوں کے اندر کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا فیل، میں کسی مظلوم پہ ظلم تو نہیں کر رہا۔ تو جب یہ ساری چیزیں اس کی بندہ ریسرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اس کے سامنے واضح کر دے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں تدبیر اختیار کرنا۔ ایک ہوتی ہے خواب، ایک ہوتی ہے خواب کی تعبیر، ایک ہوتی ہے تدبیر۔ جب انسان تدبیر اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے انسان کو نکال لیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام بہت بڑے قحط سے بچنے کے لیے دانوں کو سٹوں سمیت گوداموں میں یعنی زمین میں اسے سنبھال لیا، تو خشکی کے دنوں کے اندر اس دانوں کو نکال کے استعمال کیا گیا تو بہت بڑی جانیں بچا رہی۔ تو یہ ہوتی ہے تدبیر۔ تدبیر اختیار کریں، اللہ تعالیٰ مسئلے کو حل فرما دے۔ جی ناظرین، کسی بھائی بہن کا کویسچن ہے تو ڈسکرپشن میں قاری صاحب کا نمبر مینشن ہے، تو رابطہ کیجیے گا، واٹس ایپ پہ انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور ملے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ